جو علماء ہیں اللہ کی قسم ہم لوگوں سے بہت اچھے ہیں، وہ ان سے آپ فائدہ اٹھائیے. ہم ایک آدھ گھنٹہ بول کر کے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں آپ کے ساتھ رہتے کنٹینیو. کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھا کیجئے، اسلام کی باتیں سیکھا کیجئے، اخلاقی اور اسی طریقے سے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر معاملات کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصتھا. ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر، اے لوگوں، اے مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی. تمہارے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہو جائیں گے. جس طریقے سے کھانا کھانے والا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایک کھا کر کے نکلتا ہے اور دوسرے کو دعوت دیتا ہے، چلیے لگ گیا، تیار ہو گیا دسترخوان، جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجئے. یہی حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے پر ٹوٹ پڑے گی اور مسلمانوں کو رسوا اور ذلیل اور مسلمانوں کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا. کتنے دردناک واقعات آپ نے دیکھے، ہم نے دیکھے ہیں، دردناک واقعات. مولوی کو ذبح کر دے رہا ہے، مانگنے والے کو، اور یہ رکشہ وغیرہ چلانے والے کو مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ٹرین میں سفر کرنے والے مسلمان کو گولی سے مارا جا رہا. آپ نے سب کچھ دیکھا ہے، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو. یہ حالات ہو چکے ہیں. اور آج اگر کسی ایک جانور کے اوپر ظلم ہو تو 10 لوگ بولتا ہے، لیکن مسلمان کو مارتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج مسلمان ایک جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے. تصور کیجیے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی جب یہ حال ہمارا ہوگا تو کیا ہماری تعداد اس وقت تک کم ہوگی؟ یعنی ہماری تعداد بہت کم ہوگی کیا؟ ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر. نہیں اے صحابہ، اے سوال کرنے والے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی. تعداد دیکھیے، کٹیہاری میں اٹھا لیجئے، آپ کشن گنج اٹھائیے، ارریہ اٹھائیے، تعداد دیکھیں مسلمانوں کی کتنی زیادہ ہے. تعداد مسلمانوں اگر دیکھنی ہو ہندوستان میں 20-25%، 15 سے 20% کم سے کم اتنے تعداد آج مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں. ہر 5 میں ایک مسلمان ضرور آپ کو ملے گا. پوری دنیا کے اندر اگر 5 آدمی ہیں ان میں سے ایک مسلمان آپ کو دکھے گا. میرے پیارے ساتھیوں، تعداد میں اتنے، ممالک اتنے، پیسہ مت پوچھو، غریب ریکھا میں جینے والے نہیں. شادیوں میں دیکھنا ہو تو ان کی امیری دیکھو، شادیوں میں 5-5 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے مسلمان نظر آئیں گے. لیکن جب جلسوں میں چندہ دینے کی بات آئے، وہی امیر آدمی 5000 دینے میں اس کی نانی یاد آنے لگتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو. اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی. آج تعداد ہے زیادہ، یہاں تعداد نہیں دکھ رہی ہے، لیکن آرکسٹرا آپ لے کر کے آ جائیے، کسی نچنیا کو نچانے کے لیے لے کر کے آ جائیے، کسی ہیروئن کے لے کے آ جائیے. جوان چھوڑیے، بوڑھے بھی چشمہ لگا کر کے دیو. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اتنی بھی پوری رات بھر ٹھنڈی میں آدمی گھر میں نہیں سوئے گا، رات بھر آرکسٹرا دیکھیں گے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دشمنوں کا ڈر پیدا کر دے گا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ مسلمان سے ڈرتے تھے. آج مسلمان گنگا الٹی بہ رہے، آج مسلمان غیروں سے ڈر رہا ہے. مسلمان بھی غیروں سے ڈر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں. اب جیسے ہم ابھی کار سے آئے، یہاں سے لابھا کے بعد ادھر ہم بنگال بارڈر کراس کرتے ہوئے 10 کلومیٹر چل گئے. اب لوکیشن ایسا ہے، ایک جگہ کشن گنج جا رہے تھے ہم، اب جاتے جاتے وہ لوکیشن، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا لوکیشن کے سہارے نہیں چلنا چاہیے.
لیکن دیہات میں لوکیشن کام نہیں کرتا ہے، شہروں میں بڑا کام کرتا ہے، اور شہر میں واقعی لوکیشن آپ کا زبردست کام کرتا ہے۔ جا رہے تھے کشن گنج تو جاتے جاتے جلسہ میں جانا تھا، قبرستان پہنچا دیا، لوکیشن کے ذریعے سمجھا رہے تھے۔ آج بھی وہی حال میرا ہوا، ہم لابھا سے ادھر آنے والے تھے، سیدھا اسٹیٹ گئے اور یہ بنگال بارڈر ہم نے کراس کر کے اور آگے نکل گئے، ادھر بھی راستہ گڑبڑ ہی تھا۔ ہم نے پھر فون کیا جمال بھائی کو، اور یہ ہمارے شیخ محمد جو ابھی آپ کے بہت محبوب مقرر ہیں، ان کو ہم نے فون کیا تو پھر انہوں نے لوکیشن بھیجا، پھر اس کے ذریعے سے پوچھتے پاچھتے پھر ہم یہاں تک آپ کے یہاں پہنچے۔ تو میرے بھائیو ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد کم ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت تمہارا پاور کم ہوگا، تعداد بہت زیادہ، بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد جیسے پانی کے اندر جھاگ رہتا ہے نا، جھاگ، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، ویسی تمہارا کوئی ویلو نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کل مسلمانوں کو دیکھ کے چمچا گیری میں اتر گیا ہے، نیتا کے پیچھے چمچا گیری کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کو اگر نیتا بنا دیا جائے تو نیتا بننے کے بعد ان کے اندر بھی گڑبڑیاں، اوریجنل جس طریقے سے حکومت کرنی چاہیے، دکھانا چاہیے مسلمان کیسے ہوتا ہے، اگر مسلمان دکھانا ہو، حضرت عمر فاروق کی زندگی پڑھنا چاہیے ان نیتاؤں کو، ان مسلم حکمرانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت اور ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، ان کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ ہاں میرے بھائیوں، لیکن آج اگر کوئی مسلمان نیتا بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو حکومت کرنے کا طریقہ نہیں، سیاست کرنے کا طریقہ نہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارا پاور کچھ نہیں ہوگا، سارا پاور سیچ ہو چکا ہے، ختم، خلاص، کہیں نہیں۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں پاور ختم، اور دوسرا تمہارے دلوں کے اندر دشمنوں کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا، اور اس بیماری کا نام وہن ہوگا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا یا رسول اللہ ومل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وہن کون سی بیماری ہے؟ آپ نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت، اتنی زیادہ محبت ہوگی اور تم نو موت سے نفرت کرنے لگو گے، یعنی مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن دنیا دار بن جائیں گے، دنیا کی چمک دمک سے بڑی زیادہ محبت کرنے لگیں گے، ہائے دنیا ہائے دنیا، دن اور رات دنیا کے پیچھے پڑیں گے، حلال و حرام کی ذرہ برابر تمیز نہ کریں گے، ذرہ برابر تمیز نہیں کریں گے۔ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ منه المال امن الحلال من الحرام، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال تو کمائیں گے، دنیا تو کمائیں گے، لیکن حلال و حرام کی تمیز ذرہ برابر نہ کریں گے، حلال و حرام ان کے یہاں کچھ بھی نہ ہوگا، بس پیسہ پیسہ آنا چاہیے، دنیا سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، صرف دنیا دنیا کریں گے، اپنی بلڈنگیں بنائیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، زمین و جائیداد کے چکر میں لگے رہیں گے، ان کو آخرت سے نفرت اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آج مسلمان کو دیکھیے دنیا کتنی زیادہ محبت ہے، دنیا داری کتنی ہے۔ ہاں ایک آدمی بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، اس کو بھی دنیا سے محبت ہے، ہاں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اگر ان کی زندگی اٹھاؤ تو اللہ کی قسم وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے تھے اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر اللہ نے مال سے نوازتا ہے، کسی کو نوازا ہے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے،
خرچ کر دیا کرتے تھے۔ غور کرو میرے بھائیو، تصور کرو محمد رسول اللہ کی زندگی اور جیونی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سونے کا گھر بھی بنوا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حب، اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے مجھے کیا مطلب ہے، یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے، یہ دنیا تو مسافر کی طرح یہ کٹ رہی ہے، جس طرح سفر کرنے والا جب سفر کرتا ہے تو اسٹیشن پہ رک کر کے تھوڑا سا آرام کر لیتا، سستا لیتا، پھر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے اے لوگوں کن فی الدنیا کانکا غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، او عابر سبیل یا مسافر بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے رہو۔ اجنبی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کے یہاں اجنبی ہیں،